ایسا انسان جو بوڑھا ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھے اور پورا دن بھی گزار لے، لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یا اس کی جو بیماری ہے مثلا بلڈ پریشر کا مریض ہے یا شوگر ہائی ہو جائے گی، اس طرح کو اس کو کوئی خوف ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ بوڑھے انسانوں کے بارے میں جو ہم نے گزشتہ گفتگو کی تھی وہ ان کے حرج کے بارے میں تھی۔ جی، حرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے کوئی بیماری کا خوف تو نہیں ہے، بیماری کا خطرہ بھی نہیں ہے، اور یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا، جسم کو کوئی بیماری لگ جائے گی۔ فقط یہ ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت آمیز ہے، بہت زیادہ انہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور بوڑھا انسان ہے، شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا۔ تو اس مشکل کی صورت میں جو شریعت کا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر چاہیں تو افطار کریں، اور افطار کرنے کی صورت میں ان کے اوپر بعد میں اس روزے کی قضا واجب نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں انہیں ایک مطعم دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عنوان تھا حرج کا۔ جی، دوسرا عنوان جو وہاں پہ ڈسکس ہوا تھا کہ بعض اوقات حرج سے ہٹ کے ایک دفعہ روزہ رکھنا متعذر ہو جاتا ہے۔ متعذر کا یہ مطلب ہے کہ ناممکن، کیونکہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ایج کی اس جو ہے وہ بلندی پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر وہ روزہ رکھیں گے تو اسے مکمل ہی نہیں کر پائیں گے، کسی بھی صورت میں مکمل نہیں کر پاتے، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے یا موت کا خطرہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ناممکن ہے روزہ رکھنا۔ جی، تو وہاں پہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ روزہ ان کے لیے معاف ہے، روزے کی قضا بھی واجب نہیں ہے، اور روزے کا فدیہ بھی ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو عنوان تھے بوڑھے کے بارے میں، ایک عنوان حرج و مشقت، ایک عنوان متعذر ہونے کا، یعنی روزہ رکھنا ناممکن ہے۔ ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا وہ سوال ان دو عنوانوں سے ہٹ کے ہے، جی، اس کا تعلق جو ہے وہ جسمانی ضرر سے ہے، مرض سے ہے، ان کی بیماری سے ہے تعلق۔ یعنی ہم اس کو یوں فرض کرتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل بھی ہوگا، کہ ایک بوڑھا انسان ہے، اور وہ بوڑھا ہے واقعاً، اسے سب کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا انسان ہے، لیکن وہ ہمت اس کے اندر ہے، ہمت ہے، اور روزہ مکمل کر سکتا ہے شام تک، اسے کوئی زیادہ مشقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، جی، یعنی ویسے بھی وہ کھاتا پیتا زیادہ نہیں ہے، زیادہ پانی بھی نہیں پیتا، تو وہ اس کے لیے آسانی ہے، یعنی جس طریقے سے عام لوگوں کو مشقت ہوتی ہے اتنی اسے مشقت ہوگی، روزہ تو مکمل کر لے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جس چیز کا وہ شکار ہو جائے گا کہ اس کا جسمانی نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی پیے، فرض کریں کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو اس کے گردوں کا مسئلہ بن سکتا ہے، یا اس کے بلڈ پریشر کا مسئلہ بن سکتا ہے، یا اس کی جو شوگر کا مسئلہ ہے وہ بن سکتا ہے۔ یعنی اب ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ بوڑھا انسان ہے، اس کے لیے مشقت اور حرج نہیں ہے۔ جب مشقت اور حرج نہیں ہے تو اب وہ والے احکام نہیں آئیں گے جو پہلے ہم نے بیان کیے تھے۔ اب بھی کون سے احکام آ جائیں گے؟ ضرر اور مرض والے احکام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ضرر اور مرض کے بارے میں روایات اور احکام ہم نے گزشتہ قسط میں بیان کیے تھے، اور روایات بھی ہم نے پڑھی تھیں، کہ اس میں جو امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ابھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور بعد میں اگلے ماہ رمضان تک دیکھا جائے گا۔ اگر یہ بندہ قادر ہو گیا، یعنی اسے قدرت مل گئی، بیماری ختم ہو گئی، یا بیماری کا خوف اسے نہیں آئے گا تو اب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے روزوں کی کیا کرے؟ قضا بجا لائے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کے اوپر مطعم نہیں ہوگا، یعنی روزے کا جو فدیہ دینا ہے وہ اس کے اوپر اس صورت میں واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر فرض کریں کہ اگلے سال تک بھی اس کی یہی بیماری باقی رہتی ہے، یا بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اسے خطرہ باقی رہتا ہے کہ بیماری لگ جائے گی اگر میں اتنے ٹائم تک کھانا پینا چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، تو اگلے سال تک بھی یہ اس کی کنڈیشن باقی رہی ہے، تو اب جیسے ہی اگلے سال کا ماہ رمضان شروع ہوگا تو اب جو گزشتہ رمضان جو گزر چکا ہے، جس کے اس نے روزے ضرر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے نہیں رکھے، یعنی جسمانی نقصان اور کسی بیماری کی وجہ سے جو روزے اس نے نہیں رکھے تھے، اب ان روزوں کی قضا اس کے اوپر معاف ہو جائے گی، یعنی ان روزوں کی قضا ساقط ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر کہ ان کی قضا کرے، بلکہ اس کے اوپر کیا واجب ہو جائے گا کہ وہ جو روزے گزر چکے ہیں ان کا وہ کیا دے گا؟ فدیہ دے گا۔ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام آٹا یا گندم مستحقین جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں اسی کے مطابق کیا یہ تقسیم کرے گا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ قابل اہم ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا کہ سال کا انتظار کیے بغیر پہلے سے ہی کیا دے دے؟ فدیہ دے دے، نہیں، یہاں پہ جو ضرر اور مرض والا مسئلہ ہے اس میں ضروری ہے کہ پورا سال انتظار کرے، اور جب اگلا ماہ رمضان شروع ہو جائے تو اگلے ماہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد
جب اسے پتہ چل گیا کہ اب تو میں قضا نہیں کر سکتا، گزشتہ ماہ رمضان کی پورا سال میرے اوپر رہ گیا ہے، تو اب یہاں پہ اس کے اوپر فدیے کا وجوب آئے گا۔ تو جب ابھی فدیے کا وجوب آئے گا تو ابھی یہ گزشتہ جو ماہ رمضان گزر چکا ہے اس کا کیا ادا کرے گا؟ فدیہ ادا کرے گا۔ یعنی یہ ایڈوانس میں پہلے سے یہ اس کو اجازت نہیں ہے فدیہ ادا کرنے کی، اور اس کی کچھ شکیں اور صورتیں ہیں انشاءاللہ کہ جو انشاءاللہ فدیہ کے احکام ہم بیان کریں گے تو تفصیل سے آئیں گے۔ یعنی خلاصہ کلام کہ جس کی طرف ناظرین کو توجہ دینی چاہیے کہ بوڑھے انسان کے بارے میں جب بھی سوال ہو آپ کے سامنے یہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ 3 چیزوں میں فرق کریں کہ آیا روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے، رکھ ہی نہیں سکتا، بے ہوش ہو جائے گا یا موت آ جائے گی، تو وہاں پہ تو روزہ بھی واجب نہیں ہے، فدیہ بھی واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا چیز جو حرج اور مشقت والا ہے، حرج اور مشقت میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر حرج اور مشقت آ رہا ہے تو بیماری کا ایشو تو نہیں ہے، یعنی بیماری کا ایشو نہ ہو، فقط حرج اور مشقت کا ایشو ہو، یا فرض کریں بیماری کا ایشو بھی ہے لیکن حرج اور مشقت بھی آ رہی ہے، تو اگر حرج اور مشقت کا موضوع مکمل ہو گیا اس کے لیے تو وہاں پہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ یہ روزے کے بدلے میں کیا آ جائے گا؟ فدیہ آ جائے گا، اور روزے کی قضا اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک ایسا آپ کو فرد ملتا ہے بوڑھے انسانوں میں سے جس کو نہ حرج ہے نہ تعذر ہے، فقط اس کی بیماری کا ایشو ہے، تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں چونکہ آپ بوڑھے ہیں، نہیں، وہاں پہ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ چونکہ یہاں پہ آپ کو ضرر آ رہا ہے، آپ کی بیماری کا خطرہ ہے، تو یہاں پہ آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ مرض اور جو ضرر کے ہم نے احکام بیان کیے ہیں، بیماری کے اور جو جسمانی نقصان کے جو احکام بیان ہیں وہی آپ کے اوپر کیا ہوں گے؟ لاگو ہوں گے۔